مرحبا 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. محترم حضرات، آج کی یہ بزم، آج کا یہ اجلاس مدرسہ دارالعلوم دعوت الفلاح کا سالانہ اجلاس ہے۔ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں جس طریقے سے گریجویشن سرمنی منائی جاتی ہے، اسی طرح دینی مدرسوں میں سالانہ جلسہ یا تقسیم اسناد کا جلسہ اس عنوان سے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری فقیہ الاسر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کسی ناگزیر وجہ کر آج یہاں تشریف نہیں لا سکے، اور ہمیں حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے کوئی پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ آپ نے پچھلے کئی گھنٹوں سے طلبہ کرام کا مظاہرہ دیکھا، ان کا پریزنٹیشن دیکھا، قرآن مجید کی جنرل نالج ہو، اس کا ترجمہ ہو، حفظ ہو، اور پھر نعت خوانی اور حمد و ثنا پڑھنا ہو۔ ان سب میں ان نونہال اور معصوم بچوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اپنا پریزنٹیشن رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ادارہ اپنے مقصد پر صحیح انداز میں جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں یہ بچے اس امت کا اور اس ملک کا قیمتی اثاثہ بن کر نکلیں گے، اور یہ قرآن و حدیث کے علم بردار ہوں گے، اللہ کی کتاب کا زمزمہ دنیا کے گوشے گوشے میں بلند کریں گے۔ یہ ان کی خوش بختی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی خوش بختی ہے۔ ہم نے اپنے آغاز میں قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن مجید کو پہاڑوں اور کوہساروں پر نازل کیا ہوتا تو اللہ کے خوف و خشیت سے اور اس کلام کی طاقت و توانائی سے وہ پہاڑ اور کوہسار ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بے جان پہاڑوں کو یہ ظرف نہیں دیا کہ وہ اللہ کے کلام کو ریسیو کر سکے، اسے قبول کر سکے، لیکن ان نونہالوں کے دلوں کو اللہ نے کھول دیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے، وہ اسے پڑھتے ہیں، اس کے حرف حرف کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، محفلوں میں سنایا جاتا ہے، جس کے زمزمہ قرآنی سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ پچھلی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے وہ معجزے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کا عصا نہ رہا، حضرت یوسف کا وہ قمیص یا ان کا وہ کرتا موجود نہیں ہے، حضرت صالح کی اونٹنی اپنا وجود کھو چکی، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو معجزہ صبح قیامت تک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، اور اس کی جاویدانی اور اثر پذیری سے پوری دنیا محصور اور متاثر ہوتی رہے گی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اس امت کا وجود اور نبوت وابستہ ہے اللہ کی اس کتاب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقی دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، عزت و اقتدار عطا کرتے ہیں، اور جو قوم اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال دیں، اسے نظر انداز کرے، اس کو پڑھنے پڑھانے کو معمولی سمجھے، پھر اللہ اس قوم کو ذلیل کرتا اور رسوا کرتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ جب اس امت نے اس کتاب کو اپنا سرمہ چشم بنایا تھا، اپنا امام بنایا تھا، اپنا قائد بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پوری دنیا کی امامت اور اس کی لیڈرشپ عطا کی تھی، اس کا اقتدار
عطا کیا تھا. یورپ سے لے کر افریقہ تک دنیا میں جتنی قومیں اور جتنے سویلائزیشن آباد تھے وہ سب کے سب قرآن کے سامنے اور امت قرآن کے سامنے سرنگو تھے. لیکن جب سے اس امت نے اپنا رشتہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن سے مختصر کیا اور اپنا ناطہ توڑنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اپنا منہ موڑ لیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو 52 یا 55 مسلم ملکوں کا اتنا بڑا ایریا اور پھر یورپ امریکہ اور ایشیا میں بسنے والے ملینز مسلمان ہونے کے باوجود ہماری قیمت خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہے اور کوئی بھی طوفان آتا ہے وہ ہمیں بہا لے جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, عزیز دوستوں اور نوجوانوں, ہندوستان کے حالات اور یہاں کی صورتحال سے اگر آپ دل گرفتہ ہیں اور ان چیلنجز کو لے کر آپ بار بار سوچتے ہیں کہ آخر اس امت کا کیا ہوگا, یاد رکھیے اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, انقلاب چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں, دوبارہ ہم عزت پالیں, اقتدار پائیں, دوبارہ ہم سر بلندی کو چھوئیں, حاصل کریں, تو صرف اس کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی اس کتاب کو اپنا امام اور مقتدا بنانا. یہ کتاب آسمان سے آئی, اس کا رشتہ بلندی سے ہے, عرش سے ہے, اور جو امت اس سے اپنا رشتہ باندھے گی یہ کتاب اسے بلندی تک پہنچا کر رہے گی. یاد رکھا جائے کہ قرآن مجید کی اتنی تاثیر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے چھوا وہ چیز انمول ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کو فضیلت دی ہے, کیا اس کی راتیں دوسرے مہینوں سے زیادہ ہیں؟ نہیں, وہی شب و روز کی گردش ہے, وہی ایام کے تعداد ہے, لیکن قرآن مجید سے جب اس کا رشتہ بنا تو وہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اسی طریقے سے وہ شب جب اللہ کی کتاب نازل کی گئی تھی, اس شب کو قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وہ تمام راتوں سے 1000 درجہ بہتر قرار دی گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتہ جو قرآن لے کر آتا تھا ان کا نام حضرت جبرائیل ہے. اس فرشتے کو اللہ نے عظمت دی قرآن کی بنیاد پر اور وہ فرشتوں کے سردار بنا دیے گئے, اور جس نبی پر یہ کتاب اتاری گئی وہ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار بن گئے. جس شہر میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہ حرم کہلایا پوری دنیا میں, اور جس مدینہ منورہ پوری دنیا کا سب سے پاک اور مقدس خطہ اور گوشہ کہلایا. تو اس سے یہ سبق لیجئے کہ یہ کتاب جس چیز کو چھوتی ہے اسے انمول بنا دیتی ہے, اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی اس کتاب میں کتنی تاثیر ہے. آپ کے اس محلے میں یہ مدرسہ آباد ہے, یہ آپ کی خوش بختی ہے, یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں صبح شام اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, سیکھی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے. اور اس نسبت سے آپ کے اس زمین کا, آپ کے اس محلے کا آسمان سے اور عرش سے ایک عجیب رشتہ بن گیا ہے. اسے غنیمت جانے, علماء کو, حفاظ کو, مدرسوں کے خدمت گزاروں کو, قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اپنا سرمہ چشم بنائیے, اپنے سر کا تاج بنائیے, اور پھر قرآن کو صرف تلاوت نہیں کرنا, تلاوت کرنا اس کا بنیادی حق ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, ساتھ میں وہ کتاب سکھاتے ہیں. سکھانے میں اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا, اس کے میننگز کو, اس کے میسج کو اپنے آپ میں داخل کرنا, دنیا تک پہنچانا, یہ قرآن مجید کا حق ہے. یہ بڑی بہت ہی مبارک یہ مجلس ہے, بزم ہے, اور اللہ کا شکر ہے یہاں صبح سے آپ نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی جا رہی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کو اور اس کے ذمہ داران کو اور اس محلے والوں کو خاص طور پر کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو بہت سے دوسری آبادیوں اور محلے کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا قدردان بنائے. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین.